الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین، فہم دین کے خوبصورت سلسلہ کے اندر قرآن کریم کے مضامین سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، پیغام خداوندی کو جاننے کے لیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں دوسرے پارے کے 8ویں رکوع سے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا پیغام کیا ہے اور کون کون سے مضامین اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، قرآن مقدس کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان پر ہونے والے اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے اور ان کے نافرمانیوں کا ذکر ہے، ان کی حکم عدولیوں کا ذکر ہے، اور ان کے ایسے ایسے سوالات کا ذکر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس دور کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں اور ان کے باطل نظریات و عقائد کا رد بھی فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کے اندر صحابہ کرام کی طرف سے جو بارگاہ خیر الانام کے اندر سوال کیا گیا چاند کے حوالے سے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ثعلبہ بن غنم، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کیا، تو اس وقت قرآن کریم کی آیت مبارکہ اترتی ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو حبیب آپ فرما دیجئے کہ اس میں حکمت جو بتائی گئی ہے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے حوالے سے، فرمایا یہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اور لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، یعنی چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے علامتیں ہیں وقت کی۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر ایک اور بات بیان کی گئی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تو ضرورت پڑنے پر جب گھر میں داخل ہونے کا ٹائم ہوتا، ضرورت پڑتی، تو وہ اپنے گھر کے سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اور جب ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے پیچھے سے دیوار کو سوراخ کر کے اس میں سے اپنے گھر میں داخل ہوتے، اور کیا کرتے، اس بات کو نیکی خیال کرتے کہ ہم نے احرام کی حالت میں اپنے گھر کے سامنے سے فرنٹ گیٹ سے مین گیٹ سے داخل نہیں ہونا، بلکہ پیچھے سے دیوار کو سوراخ کرنا ہے اور اس سے گھر میں داخل ہونا ہے۔ تو اس کو وہ نیکی خیال کرتے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اصل نیکی تقویٰ ہے، خوف خدا ہے اور حکم الہی کی اطاعت ہے، اصل نیکی تو یہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر کیا، ایک تو ان کی اس عادت کا ذکر کیا، اس کا رد کیا، اور دوسرا جو حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، اللہ نے اس رکوع کے اندر 8ویں رکوع کے اندر اس بات کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر جہاد کا ذکر ہے، دشمن کے ساتھ قتال کا ذکر ہے، اور فتنہ کے ختم ہونے تک جہاد کو جاری رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو ایک تشویش لاحق ہوئی کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پر لوگ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو دشمن کے مظالم، دشمن کے ستم، زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مسلمان مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں، لیکن مظالم کا سلسلہ وہاں پر بھی رکا نہیں ہے، اور دشمن کی طرف سے ان کو پریشرائز کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ تمام غزوات جو ہیں یہ مسلمانوں کو ایک لحاظ سے ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے تھے
لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال رہی، اور مسلمانوں نے عظیم کامیابیوں کو سمیٹا، کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر، سربراہی کے اندر اور آپ کی معیت کے اندر صحابہ کرام عمرہ کری آتے ہیں، لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اگلے سال عمرہ کری آنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام تھا، جن میں رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام ہے۔ اب مسلمان اگلے سال جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اس بار بھی ہمیں اجازت نہ ملی اور مقابلہ کرنے کی باری آئی، لڑائی کی باری آئی، تو حرمت والے مہینوں کے اندر تو ہم نے لڑنا نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تشویش کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم ان کو اجازت دے دی، اگر حرمت والے مہینوں میں دشمن تم سے مقابلہ کرتا ہے، دشمن جنگ کرتا ہے، تو تم بھی بدلے کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنی، اور تمہارا حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا نہیں ہوگا، بلکہ حرمت والے مہینوں کو پامال کرنے والوں کے خلاف تمہارا یہ جہاد ہوگا اور تمہارا اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ لہذا تم اس بات سے بالکل پریشان نہ ہو کہ تم وہاں پر حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کیسے کرو گے، اور تمہیں جہاں پر بھی وہ کافر ملتے ہیں ان کو قتل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تم نے حرم کعبہ کے اندر جنگ نہیں کرنی، لیکن پھر بھی اگر وہاں پر بھی وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو تم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور پھر دشمن جہاں ملے اسے قتل کرنا ہے۔ اس لیے ایک تو قتل کرنا ہے، اور ایک دشمن کی طرف سے کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکنا، طواف سے روکنا، عبادت سے روکنا، اور فتنہ و فساد پیدا کرنا۔ یہ فتنہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ قتل سے بڑا شدید جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا جب تک فتنہ قائم رہے گا تم لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ کا کلا کما ہو جائے اور فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں پر مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کے اندر اور کعبہ شریف کے حرم کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کریم اس کا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، ہلاکت میں نہ پھینکو۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، غور والی بات ہے، غور طلب یہ بات ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی کے اندر دھکیلنے کا اور پھینکنے کا اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے رک جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دو یا اس میں کمی کر دو، تو گویا تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انصار اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، لیکن ایک سال ایسا ہوا ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، تنگی کی وجہ سے یا کوئی مسئلہ تھا جس کی بنا پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، تو اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں نہ پھینکو۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تباہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا بربادی سے نکلنے کا سبب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تباہی سے، بربادی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور راہ خدا کے اندر خرچ کرنے سے رک جانا، بند کر دینا، اللہ کی راہ میں نہ دینا، گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تباہی میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ غور کریں جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتے، وہ غور کریں، شاید پر بار بار غور کریں،
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پھینکو۔ اللہ نے یہاں پر واضح حکم ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر دوسرا پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، اسی کے اندر حج اور عمرے کا ذکر ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کے عمرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، حج کے احکام کو بیان کیا گیا، حج کے معلوم مہینوں کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کی راہ میں حج کرنا، عمرہ کرنا، نیت کیا ہو، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں، ناموری نہیں، سیر و تفریح نہیں، کوئی اور مقصد نہ ہو دنیا کا، بلکہ حج کرنے کا مقصد بھی، عمرہ کرنے کا مقصد بھی للہ، اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے، جو آج مفقود ہے۔ آج ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں کے اندر کئی اور مقاصد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اتنا سفر کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم یہاں پر واضح حکم دے رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اور یہاں پر حج کے معلوم مہینوں کا ذکر ہے۔ جب تم حج کے ایام کے اندر حج کے لیے جاؤ اور تمام شرائط پائی جائیں، تمام شرائط پائی جانے کے بعد زیادہ سفر بھی ہو، طاقت بھی ہو، وہاں پہنچ بھی جاؤ، تو کیا کرو؟ حج کے دوران تم نے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کرتے ہوئے تم نے پھر فسق و فجور نہیں کرنا، پھر تم نے جدال نہیں کرنا، رفث کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ سامعین گرامی قدر، 3 لفظ ہیں یہاں پر، ایک رفث ہے، ایک فسوق ہے، اور ایک جدال ہے۔ رفث کا معنی کیا ہے؟ فسوق کا معنی کیا ہے؟ جدال کا معنی کیا ہے؟ رفث سے مراد، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا یا اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، یہ رفث ہے۔ حج کے دوران اس سے منع کر دیا گیا، ایسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، ایسا کلام بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا عمل مباح ہو سکتا ہے۔ فسوق سے مراد گناہ اور برائی کے کام مراد ہیں، اور جدال سے مراد لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے ہم سفروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ دوران حج لڑائی جھگڑا کرنا، الجھنا، یا گاڑی والوں کے ساتھ الجھنا، مسافروں کے ساتھ الجھنا، جو ہوٹل میں ساتھ لوگ ہوں ان کے ساتھ الجھنا، طواف کرنے والوں کے ساتھ یا دیگر مقامات پر موجود لوگوں کے ساتھ الجھنا، لڑائی کرنا، اس تمام سے منع کر دیا گیا کہ حج کے دوران تم نے یہ سارے کام نہیں کرنے۔ تو یہاں پر اللہ نے رکوع نمبر 8 کے اندر اور رکوع نمبر 9 کے اندر حج اور عمرے کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا پارہ ہے، 10واں رکوع ہے، جس کے اندر بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کئی روشن نشانیاں ان کے لیے ظاہر فرمائی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، اللہ کی نعمتوں کو پس پش ڈال دیا، احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر لی، تو اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھی نازل فرمائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن نشانیاں بھی، آقا کریم کی اوصاف بھی ان کی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ حضور کے اوصاف، کمالات، آقا کریم کی آمد کی خوشخبریاں، بشارتیں جہاں پر پاتے اپنی کتابوں کو بدل دیتے، تحریف کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، سخت عذاب کی وعید ہے اس کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 10 کے اندر اس بات کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائی، اور نعمتوں کو بدلنے والے پر اللہ کے عذاب کی وعید بھی سنائی۔ یہاں پر اسی رکوع کے اندر کفار کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کیا گیا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، اہل ایمان کو تانے دیتے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، اہل ایمان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں،
آخرت کی بہاریں ہیں، جنت کی ابدی نعمتیں ہیں، باغات ہیں، اللہ کے انعامات ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے، اور پرہیزگاروں کی شان تو بہت بلند ہے۔ وہ جو مذاق اڑاتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے ان کی شان کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اپنی بارگاہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے رکوع نمبر 10 کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 213 کے اندر اللہ نے اصل کے اعتبار سے جو لوگوں کا ذکر کیا ہے، امت کا ذکر کیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب لوگ ایک قوم تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی افتراق نہیں تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی انتشار نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اس دوران میں پھر جب اختلافات پیدا ہوئے، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، جب تفریق بڑھنے لگی، تقسیم ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے پھر نظام رسالت کو قائم فرما لیا۔ پھر اللہ نے ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایت نازل فرمائی، اور اس کے بعد انسانیت دو گروہوں کے اندر بٹ گئی۔ ایک گروہ اہل حق کا ہوا اور ایک گروہ اہل باطل کا ہوا۔ تو اللہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک قوم تھے، لیکن بعد میں جب یہ اختلافات بڑھنے لگے، پیدا ہونے لگے، انتشار بڑھنے لگا، تو اللہ نے نظام رسالت کو قائم کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام اس حوالہ سے پہلے اللہ کے مبعوث ہونے والے رسول ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا اللہ نے کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس قرآنی فکر کو ہمیں لینا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رائے حق پر چلنا پڑے گا، اور رائے حق پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائے حق پر چلتے ہوئے مشکلات کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور جیسے انبیاء کرام نے اور ان کے متبعین نے، ماننے والوں نے رائے حق پر مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، حوصلوں کا مظاہرہ کیا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اللہ نے یہاں پر حق پر چلنے والوں کے لیے صبر، استقامت اور مشکلات کا راستہ، اور اس پر استقامت سے چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات کا ذکر بھی کیا ہے، اور ہدایت کا راستہ بھی دیا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن بھی دی ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ صورتحال رہی ہے کہ حق کے راستے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ عامر بن جموح حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، بوڑھے ہیں، مالدار ہیں، کہ میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا، ادھر رب کی بارگاہ سے یہ حکم نازل ہو گیا، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کس پر خرچ کرو؟ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال میں سے، اس کے مستحق تمہارے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصارف جو بیان کیے گئے ہیں یہ نفلی صدقات کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرضی صدقہ اور جو زکوٰۃ ہے یا واجبی صدقات ہیں وہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے دینے، تو یہاں پر نفلی صدقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر اس رکوع کے اندر جہاد کا حکم ہوا ہے، اور اسی میں رکوع نمبر 11 کے اندر حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر مشرک مرد و زن سے نکاح کی ممانعت کا ذکر ہے، یعنی کوئی مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مشرک مرد
اس سے مومن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو کسی غلام سے نکاح کر لو، باندی سے نکاح کر لو، لیکن کسی مشرک نہ مرد سے عورت کا نکاح جائز اور نہ ہی کسی مشرکہ عورت سے مومن مرد کا نکاح جائز، تو یہاں پر اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے دوسرے پارے کا، اس کے اندر عورتوں کے ایام مخصوصہ کے اندر، حیض کے ایام کے اندر عورتوں سے مباشرت کی ممانعت کا ذکر ہے، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا، اس بات کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی رکوع کے اندر مزید معاملات کو بیان کیا گیا اور قسم کے بارے کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس طرح بعض لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم اپنے قریبیوں پر خرچ نہیں کریں گے، ان کو مال نہیں دیں گے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، قسم کھا لی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسمیں لغو ہیں اور ایسی قسموں کو توڑ دو اور توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو لباس پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا گیا نیکی سے رکنے قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھا لی ہے اس کو توڑ دو اور نیکی کا کام سر انجام دو۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر آگے جا کر ایلا کا بیان ہے۔ ایلا کیا ہے؟ فقہ کا اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس حوالہ سے، اگر کوئی مرد اپنی عورت سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک یا ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ دے کر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح قائم ہے، ورنہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 کے اندر بھی طلاق کا ذکر ہے، 2 صریح طلاقوں کا ذکر ہے جن کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق ہے۔ سامعین گرامی قدر، معاشرے کے اندر انتہائی اہم مسئلہ ہے طلاق کے حوالہ سے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، اور غصے کی حالت کے اندر ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس مسئلے کی حساسیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، 1 طلاق اسے رجعی کہتے ہیں، 2 طلاقیں انہیں بائن کہتے ہیں، 3 طلاقیں انہیں طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، 2 طلاقوں کے بعد، نکاح کے بعد دوبارہ سے عورت کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر عورت ہمیشہ کے لیے مرد کے اوپر حرام ہو گئی۔ ہاں، ایک بات ہے، ایک طریقہ کار ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے 3 طلاقوں کے بعد عورت کو واپس لانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے، وہ عدت گزارے، پھر پہلے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے اس طرح مروجہ ہمارا لالے کا طریقہ ہے، اس پر کہ عورت کو نکاح کرایا جاتا ہے، پھر فوراً طلاق لی جاتی ہے، پھر پہلے مرد سے نکاح کروایا جاتا ہے، تو یہ حلالہ کرنا انتہائی گناہ ہے۔ حلالہ کرنے والے پر بھی، کروانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن وہ طریقہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، آج خود کوئی عورت کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے، وہ طلاق دیتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، پھر عدت گزار کر پہلے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے دوسرے پارے کا، اس کے اندر رضاعت کا بیان ہے، بچے کو دودھ پلانے کا ذکر ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو کامل 2 سال تک دودھ پلائے، اگر ہاں کم مدت کے اندر دودھ چھڑا دیا اور بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 سال کی کامل مدت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ماں کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر بچہ کیا کرے؟ چھوٹا بچہ ہے، ماں کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے دودھ پلانا پھر بھی ماں ہی کی ذمہ داری ہے، لیکن دستور کے مطابق بچے کے ضروری اخراجات یہ باپ کے ذمہ ہیں، یہ باپ پورے کرے گا، لیکن دودھ ماں پلائے گی، لیکن اخراجات سارے بچے کے یہ والد کے ذمہ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر وفات کی عدت کا بیان کیا گیا۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے، ظاہر اس نے عدت میں رہنا ہے، وہ 4 ماہ
اور 10 دن کی عدت ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ جب تم اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جاؤ، یعنی انہیں کوئی 1 سال تک اپنے گھر سے نہ نکالے۔ پہلے یہ حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر حکم کیا آیا اب عورتوں کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جو عدت وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزاریں گی، انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اسی دوران کے اندر رکوع نمبر 15 کے اندر نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ نے یہاں پر نماز کو حکم دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ معاملات کے اندر ہی الجھ کر میرے بندے میری عبادت سے غافل نہ ہو جائیں، میری یاد سے غافل نہ ہو جائیں، میری بارگاہ میں آنے سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے نماز کی ایک بار پھر تلقین فرمائی کہ کہیں پر یہ لوگ معاملات میں الجھ کر نماز سے، یاد خدا سے، عبادت سے غافل نہ ہو جائیں۔ سامعین گرامی قدر، اب رکوع نمبر 16 ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہوتا ہے جس نے ایک شہر میں طاعون پھیلتا ہے، طاعون پھیلا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر نکل کھڑے ہوئے، ہزاروں لوگ شہر کو چھوڑ گئے، موت کے ڈر سے، موت سے بھاگ کر چلے گئے۔ نادانوں کو علم نہیں تھا کہ موت ہر جگہ آ کر رہے گی، موت کا ٹائم مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اس جگہ پر، اس ٹائم پر موت آ کر رہے گی۔ لیکن ان لوگوں نے موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے، طاعون کا مرض آیا، بھاگ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ جہاں پر پہنچے اللہ نے وہیں پر ہزاروں کو موت دے دی، ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب پھر اللہ کے بندے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان تمام کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ واسط کے قریب ایک بستی ہے جس میں طاعون پھیلا ہے، یہاں سے ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں۔ اس علاقے میں مرض پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، کوئی اور بیماری پھیل جائے، وہاں سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن باہر سے کوئی وہاں پر نہ جائے، لیکن وہاں سے کوئی نکل کر موت کے ڈر سے بھاگ کر کسی اور جگہ پہ چلا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی رکوع کے اندر ایک اور اہم واقعہ ہے جو قرآن کا اہم واقعہ ہے، طالوت کا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور جالوت جو ہے یہ بنی اسرائیل کو اپنے شہروں سے نکالتا ہے۔ یہ مصر اور فلسطین کے درمیان اس کنارے پر جس کا وہاں پر مسکن تھا، اس نے مسلمانوں کو، بنی اسرائیل کو فلسطین کے علاقوں سے نکال دیا، وہاں پر قابض ہو گیا۔ اب وہ لوگ پریشان ہیں، یہ قوم عمالقہ ہے جس نے قبضہ کر لیا ان پر، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب شموئیل علیہ السلام کی قوم آپ سے عرض کرتی ہے کہ اب اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کرے تاکہ ہم جہاد کریں اس کے ساتھ مل کر۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بادشاہ آ جائے اور تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، اپنے شہروں سے نکالا، وطن سے بدر کیا، باہر نکال دیا، اپنے گھر سے، ہمیں ملک سے بدر کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے ہمیں جہاد کا حکم ملے، بادشاہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم جہاد نہ کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کیونکہ آپ کمزور ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک عصا اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس عصا کے برابر اس کا قد ہوگا، وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ وہ عصا آپ کو ملا، آپ نے قد ناپا، طالوت کا قد اس عصا کے برابر ہوا۔ آپ نے اعلان فرما دیا اپنی قوم کے سامنے کہ یہ ہے تمہارا بادشاہ طالوت، اب اس کی پیروی تم نے کرنی ہے، اس کے ساتھ تم نے چلنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شخص تو مالدار بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ ہمارا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا پرکھنے کا معیار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
معیار تو اصل علم بھی ہے اور جرت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، وہ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نشانی جو تمہارا تابوت جالوت نے چھین لیا تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، وہ تابوت تمہارا اگر مل جائے اس سے پھر مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پھر تو مان لیں گے، کیونکہ وہ ہمارا تابوت تھا، جالوت نے ہم سے چھینا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو وہ تابوت طالوت کے ذریعے ان لوگوں کے پاس آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم یہ تمہارا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ایک اور حکم نازل ہو گیا، ان کا ایک اور امتحان تھا اس قوم کا کہ تم نے سفر کرنا ہے، لیکن ایک نہر آئے گی، ظاہر ہے گرمی ہوگی، پیاس لگے گی، لیکن تم نے کسی نے بھی اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، زیادہ ضرورت ہو، پیاس لگ جائے تو صرف ایک چلو بھر کر پی لینا، اس کے سوا نہیں پینا۔ اور جو پانی پیٹ بھر کر پیے گا وہ میری قوم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب نہر کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پینا شروع کر دیا، نافرمانی پہلے شروع کر دی انہوں نے۔ اور 313 لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پانی پیٹ بھر کر پیا۔ جب وہ 313 لوگ دشمن کے سامنے جاتے ہیں، جالوت کو دیکھتے ہیں، لشکر جرار کو دیکھتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اتنے میں کہ طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا، جالوت پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو طالوت نے کہا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروں گا اور اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت اس کو دوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ نے اسی قوم کے اندر بھیجے تھے۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے ایک رسی کے اندر پتھر باندھ کر اس کا نشانہ لیا اور جالوت کی پیشانی میں پیوست ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اس کو لے کر طالوت کے پاس آتے ہیں داؤد علیہ السلام، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کیا اور اپنی آدھی بادشاہت بھی آپ کو دی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد طالوت فوت ہو گیا اور پوری کی پوری سلطنت اور پوری کی پوری بادشاہت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پر آخری رکوع کے اندر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ قابل غور ہے، آقا کریم کی نبوت کی، رسالت کی صداقت پر گواہ ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اے محبوب ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ گمشدہ تاریخی حالات، علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا، نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرما دیے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، سابقہ اقوام کے حالات پڑھ کر جان کر اللہ اس کے مطابق ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے، آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سنیے خود بھی قرآن کے مضامین سے آگاہی حاصل کیجئے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس قرآن کے پیغام کو، اس قرآن کے فیض کو عام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آگے بڑھیے، اس مشن کو آگے لے کے چلیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔